ہم نے رموز اوقاف کے بارے میں کچھ بات کی تھی اور کچھ اقسام کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا۔ آج ہم اس کی مزید اقسام جانیں گے۔ تو تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ رموز اوقاف کیا ہوتا ہے۔ رموز اور اوقاف دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ رموز، اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ یا علامت، اور اوقاف وقفہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ تو ایسی علامتیں، ایسے اشارے جو تحریر میں ٹھہرنے کے لیے یا رکنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، تو ایسی علامتوں کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اور یہ علامتیں کب استعمال ہوتی ہیں؟ جملوں یا عبارت کے درست معنی سمجھنے کے لیے علامتیں یا نشانات استعمال کیے جاتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ رموز اوقاف ہیں۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ ختمہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی لکیر۔ سکتہ ہوتا ہے ایک اس طرح الٹے واو جیسی علامت۔ سوالیہ نشان اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ پھر وقفہ کی علامت ہے اس قسم کی۔ پھر ہم نے جانا تھا کہ تفصیلیہ کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور رابطہ کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ اب جانتے ہیں کوسین، واوین، ندائیہ یا فجائیہ اور علامت شعر کے بارے میں۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے وہ ہے کوسین۔ کوسین کی علامت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں کچھ نہ کوئی بات لکھی جاتی ہے۔ اسے انگلش میں ہم بریکٹ بھی کہتے ہیں۔ بریکٹ کے نام سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے، کوسین۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ الفاظ یا کسی بات کی مزید وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ علامت۔ جب بھی ہمیں کسی بات کو مزید وضاحت کرنی ہو لیکن اس وضاحت کی ضرورت نہ ہو، صرف سمجھانے کے لیے اس بات کو لکھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اب اس بات کو تو ہم کوسین میں لکھ دیں گے کیونکہ یہ اتنی زیادہ ضروری بات نہیں ہے۔ مثال سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال عظیم شاعر ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے علامہ محمد اقبال، اس نام کو بریکٹ میں یعنی اس کوسین میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس بات کو اگر یہاں پہ ہم نہ بھی لکھتے تو بھی جملہ تو مکمل ہو جاتا، شاعر مشرق عظیم شاعر ہیں۔ اس سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ شاعر مشرق سب جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے یہ۔ تو علامہ محمد اقبال اس لیے لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی نہیں بھی جانتا تو وہ بھی یہ بات جان لے کہ شاعر مشرق کا نام کیا ہے۔ مزید وضاحت دے دی گئی یہاں پر۔ اسی طرح اگلا جملہ، اگلی مثال دیکھیے، احمد جو میرے ہم جماعت تھے اب ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کو جو کوسین میں لکھا گیا، اس کی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی جملہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ احمد اب ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ جو میرے ہم جماعت تھے، یہ اس کی مزید وضاحت ہے جس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو رہا ہے، تو اس بات کو کوسین میں لکھ دیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں واوین کے بارے میں۔ واوین کی علامت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، واو سے ملتی جلتی یہ علامتیں ہیں، اسے کہتے ہیں یہ واوین کی علامت ہے۔ اور اسے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی کی بات یا تحریر کو ویسا کا ویسا لکھنا، جیسا اس نے بیان کیا تھا، جیسا اس نے اپنے زبان سے بولا تھا، ویسا کا ویسا ہی ہم آگے اپنی تحریر میں اس کو لکھ دیں، یا اگر ہم بتا رہے ہیں تو ہم اسی طرح سے اس کو لکھ دیں، بتا دیں، بول دیں۔ تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوسین کے بارے میں جانا کہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی جو مزید وضاحت دی جا رہی ہے، تو واوین اس کا الٹ ہے، متضاد ہے، الٹ ہوتا ہے واوین کا۔ معاف کیجیے گا، کوسین کا واوین الٹ ہوتا ہے۔ واوین میں اہم بات ہوتی ہے، اہم بات لکھی جاتی ہے۔ ایک مثال سے آپ اس بات کو سمجھیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور صرف کام۔ اب یہ جو حصہ ہے کام کام اور صرف کام، اس کو واوین میں لکھا گیا ہے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اہم بات ہے، ضروری بات ہے، اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ لکھ دی جس طرح سے قائد اعظم نے کسی اپنے تقریر کے موقع پر یا کسی بھی اہم موقع پر یہ بات بیان کی تھی، کہی تھی اپنی تقریر میں کسی وقت، تو اس کو اسی طرح سے ویسا کا ویسا ہم نے لکھ دیا، اپنے پاس سے ہم نے کوئی بھی لفظ اس میں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں استاد نے کہا سبق کی پڑھائی کریں، اب سبق کی پڑھائی کریں جس طرح سے انہوں نے ادا کیے تھے الفاظ، اسی طرح ہم نے اس جملے کو یہاں پر لکھ دیا۔ تو یہاں ایک جملہ نہیں، بہت سے جملے بھی ہو سکتے ہیں جو واوین میں لکھ دیے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک جملے کو لکھا گیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور علامت کا بھی استعمال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی علامت ہے؟ یہ جو دو نقطے اوپر نیچے لگے ہیں، رابطہ کی علامت ہے، بالکل صحیح، کیونکہ یہاں پہ قائد اعظم نے فرمایا اور اس کی بات آ رہی ہے، اسی طرح استاد نے کہا اور استاد نے جو بات کی وہ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ندائیہ اور فجائیہ کے بارے میں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ندائیہ اور ایک ہے فجائیہ۔ ان دونوں کے لیے علامت کچھ اس قسم کی استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم انگریزی کا لیٹر دیکھتے ہیں آئی، اگر آئی کے لیٹر کو بدل دیا، معاف کیجیے گا، اس کو الٹ دیا جائے، اس کی شکل کو ہم الٹا کر دیں، نقطہ نیچے آ گیا، تو یہ نقطہ اور اوپر ایک لمبی سی لکیر اوپر سے نیچے کی طرف، اسے کہتے ہیں کہ یہ ندائیہ کی اور فجائیہ کی علامت ہے۔ اب پہلے بات دیکھتے ہیں کہ ندائیہ کیا ہوتا ہے اور پھر ہم بات کریں گے کہ فجائیہ کیا ہوتا ہے۔ تو ندائیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے ساتھ یہ علامت، یہ جو علامت ہم نے یہاں دیکھی آئی کی طرح الٹا آئی، اس کی علامت یہاں استعمال کی جائے گی جب بھی کسی کو پکارا جائے گا یا کسی کو آواز دی جائے گی، تو اسے کہیں گے کہ یہ ندائیہ ہے۔ ندا آواز دینے کو، پکارنے کو کہتے ہیں، اور وہاں ان الفاظ کے ساتھ پھر اس علامت کا استعمال کر لیا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اجی سنتے ہیں، اجی کا لفظ آ گیا پکارنے میں، اور پکارنے والے لفظ کے بعد اس علامت کا استعمال کر لیا گیا۔ اسی طرح ارے صاحب، یہ بھی پکارا جا رہا ہے، کسی کو آواز دی جا رہی ہے، تو تب اس علامت کا استعمال کر لیا گیا۔ اسی طرح ابو جان، ہم آواز دیتے ہیں اور ابو جان کے بعد اس علامت کا استعمال کر لیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کسی کو پکار رہی ہوں، کسی کو آواز دے رہی ہوں۔ اس سے یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اچھا اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پہ کسی کو پکارا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ندائیہ کے بارے میں تو بات کر لی، اب دیکھتے ہیں کہ فجائیہ کیا ہے۔ فجائیہ کے لیے بھی اسی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ علامت کب استعمال ہوگی فجائیہ کے الفاظ کے لیے بھی؟ اس میں آ جاتا ہے غم، افسوس، خوشی، حیرانی، خوف کے وقت بولے جانے والے الفاظ کے ساتھ اس علامت کو لگایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب غم اور افسوس کے الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں، مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو میں نے یہاں دو طرح کے الفاظ لکھے ہیں۔ آہا، بس آ گئی۔ آہا خوشی کے الفاظ ہیں، خوشی کا ایک لفظ ہے، خوشی کے لفظ کے ساتھ اس علامت کا استعمال کر لیا گیا۔ آہا، جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس آ گئی ہے، اور ہم خوش ہو کر اس علامت کا استعمال کر لیں گے، اور خوشی کا لفظ کون سا ہے؟ آہا، تو یہ خوشی کا لفظ آ گیا۔ افسوس، وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہاں پہ غم اور افسوس کی بات ہم نے کر لی، اور افسوس کا لفظ کے ساتھ ہم نے اس علامت کا استعمال کر لیا جسے ندائیہ یا فجائیہ کی علامت کہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو پکارنے کے لیے استعمال ہوں گے، یا پھر غم، خوشی، حیرانی، خوف، اس طرح کے الفاظ ہوں گے، وہاں پر بھی اس کو استعمال کیا جائے گا جسے کہتے ہیں کہ یہ فجائیہ ہے۔ اب حیرانی کے لفظ یہاں پہ موجود تو نہیں ہے۔ او اچھا، ایسا ہوا تھا، اچھا کا لفظ جو ہے، او کا لفظ جو ہے، اس کے ساتھ بھی ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ اللہ، خوف کے وقت بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح حیرانی کے وقت بھی اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم فجائیہ کا لفظ معاف کیجیے گا، فجائیہ کی علامت لگا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علامت شعر کیا ہوتا ہے۔ علامت شعر کی کچھ اس قسم کی علامت ہوتی ہے، اور یہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی شعر کی علامت ہے۔
تو عبارت میں شعر کا حوالہ دینے کے لیے شعر کے شروع میں یہ علامت لگائی جاتی ہے. جیسے یہاں میں نے ایک شعر لکھا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اور یہاں اس علامت کا میں نے استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک شعر بیان کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اور یہ کسی بھی عبارت میں جب ہم نے حوالہ دینا ہوتا ہے کسی شعر کا، تو تب اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سمجھ آ سکے کہ اب کوئی جملہ نہیں بلکہ شعر لکھا گیا ہے. تو ہم نے اب رموز اوقاف کی تمام اقسام کے بارے میں، تمام علامتوں کے بارے میں جان لیا ہے. تو میں نے یہاں پر ایک عبارت لکھی ہے چھوٹی سی، اور اس میں مختلف علامتیں لگی ہیں. آپ مجھے کوشش کیجئے اور بتائیے کہ یہاں پر کون کون سی علامتوں کا استعمال کیا گیا ہے. تو سوچیں، پہلے جملے کو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا اس جملے میں رموز اوقاف کی کوئی علامت کا استعمال کیا گیا ہے. جی ہاں، کیا گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی لکیر ختمہ ہے، بالکل صحیح. تو چلیں یہاں اس کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ختمہ کی علامت ہے. تو میں نے یہاں ختمہ کا لفظ لکھ دیا کیونکہ یہ ختمہ کی علامت ہے. اب آگے اگلے جملے میں آپ دیکھیے کون سی علامت ہے. عاصم صاحب کے بعد ایک علامت ہے، 2 نقطے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر ہم یہاں رابطہ کا لفظ لکھ دیں گے. تو رابطہ لکھ دیا اور 2 علامتوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا. اب آگے دیکھیں، خیریت ہے، اس کے بعد ایک علامت ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ 2 چیزوں کے لیے ہوتی ہے، ندائیہ کے لیے یا فجائیہ کے لیے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ فجائیہ ہے، بالکل صحیح. خیریت ہے، حیرانی کے لیے بولا گیا ہے. تو یہاں میں اوپر لکھ دیتی ہوں کہ یہ فجائیہ ہے. اب بتائیں اس جملے کے آخر میں کون سی علامت ہے؟ ختمہ کی. بالکل صحیح. وہ تو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں تو دوبارہ لکھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ رابطہ ہے. بالکل صحیح. یہ 2 نقطے رابطے کی علامت ہیں. اور پھر کیا آ گیا؟ یہ ندائیہ کی علامت ہے. بالکل صحیح. یہ فجائیہ نہیں بلکہ ندائیہ ہے، کیونکہ پکارا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے. اب بتائیں یہ جو دائرہ میں لگا رہی ہوں اس علامت کا کیا نام ہے؟ سکتہ. بالکل صحیح. تو اس کے اوپر ہم یہاں سکتہ لکھ دیتے ہیں. اور جملے کے آخر میں کون سی علامت ہے؟ سوالیہ کی. تو چلیں یہاں پہ سوالیہ کا لفظ بھی ہم لکھ دیتے ہیں. بتائیے یہ کس کی علامت ہے؟ رابطہ کی. وہ تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں، دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اور بیٹا کے بعد کون سی علامت ہے؟ ندائیہ کی. بالکل صحیح، کیونکہ یہاں پر پکارا جا رہا ہے، کسی کو آواز دی جا رہی ہے. اور پھر آگے یہ جو 2 علامتیں، یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے جس پر میں نے دائرہ لگایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کوسین کی علامت. بالکل صحیح. انگریزی میں لکھنا تھا تو اس کی وضاحت کے لیے، تو اس لیے ہمیں کوسین کا استعمال کرنا پڑا. تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ کوسین کی علامت ہے. اب بتائیے یہ جو واو کی طرح کی علامتیں یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ کس کی ہیں؟ واوین کی. تو کیا ہم یہاں واوین لکھ دیں؟ چلیں لکھ دیتے ہیں. اب بتائیں یہ جو 2 علامتیں نظر آ رہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں، دوبارہ ہم نہیں لکھیں گے. دوبارہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ ختمہ کی علامت ہے. تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس جملے میں، معاف کیجیے گا، اس عبارت میں جتنی بھی علامتیں تھیں، اشارے تھے، رموز اوقاف تھے، ان سب کے نام ہم نے یہاں لکھ لیے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہر علامت جو ہے وہ کسی عبارت میں استعمال نہیں کی جاتی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت کا ہی استعمال ہر عبارت میں کیا جائے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.